بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم بیان کریں گے کربلا کا خونی منظر کا پارٹ 3۔ اس میں آپ کو ایک ایسا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت کے متعلق واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہماری ویڈیوز کو آخری تک ضرور سنیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کسی شاعر نے بہت ہی خوب کہا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل و گنچا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل و گنچا سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ السلام یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کوہ جودی پر ٹھہرنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا دریائے نیل سے پار ہونا، اور فرعون کا اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں ڈوب جانا۔ لیکن اس دن کو سب سے زیادہ شہرت اس بات سے ملی کہ اس دن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے خاندان اور آپ کے رفقا کو بھوک اور پیاس کی حالت میں میدان کربلا میں نہایت بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ 10 محرم الحرام آپ کی شہادت کی نسبت سے بہت مشہور ہو گیا۔ آپ کی ایک خصوصیت بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار اور سے یعنی گال سے انوار یعنی روشنی نکلتی، جس سے قرب و جوار روشن ہو جاتے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کے وقت ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ بہت مشہور و معروف ہے۔ مورخین حضرات بیان فرماتے ہیں کہ آقا حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کی مبارکباد دینے کے سلسلے میں روح الامین حضرت جبریل امی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے سے پہلے آپ کے ساتھ بے شمار فرشتے بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کا دیدار کرنے کے لیے جبریل امی کے ساتھ آ رہے تھے کہ جب جبریل امی تمام فرشتوں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے، تو زمین کی طرف آپ نے دیکھا کہ ایک جزیرے پر ایک ایسا فرشتہ پڑا ہوا ہے جو زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے ماجرا پوچھا۔ اس نے کہا، اے جبریل، میں وہی فرشتہ ہوں جو پہلے آسمان پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا، میرا نام فطرس ہے۔ جبریل نے پوچھا، تجھے کس جرم کی یہ سزا ملی ہے؟ اس نے عرض کی، مرضی معبود کے سمجھنے میں ایک پل کی دیری کی تھی، جس کی یہ سزا بھگت رہا ہوں۔ بالوں پر جل گئے ہیں
یہاں تنہائی میں پڑا ہوں، اے جبریل خدا را میری کچھ مدد کرو۔ ابھی جبریل جواب نہ دینے پائے تھے کہ اس نے سوال کیا، اے روح الامی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کا نام حسین ہے۔ میں خدا کی طرف سے اس کی ادائے تہنیت یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ فطرس نے عرض کی، اے جبریل خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ لیتے چلو، مجھے اسی در سے شفا اور نجات مل سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی امام حسین رضی اللہ عنہ کے صدقے مجھے معاف فرما دے گا اور مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ جبریل اسے ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں اس وقت پہنچے جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ فرما تھے۔ جبریل امی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا اور اس فرشتے کا حال بتایا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرس کے جسم کو حسین کے بدن سے مس کرو، شفا ہو جائے گی۔ حضرت روح الامی نے ایسا ہی کیا اور اس فرشتے کے بالوں پر اسی طرح ہو گئے جس طرح پہلے تھے۔ وہ صحت پانے کے بعد فخر کرتا ہوا اپنی منزل اصلی یعنی تیسرے آسمان پر جا پہنچا اور پہلے کی طرح 70,000 فرشتوں کی قیادت کرنے لگا۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد جب اسے یہ معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے تو اس نے بارگاہ پروردگار میں عرض کی، مالک مجھے اجازت دی جائے کہ میں زمین پر جا کر دشمنان حسین سے جنگ کروں۔ ارشاد ہوا کہ جنگ کی ضرورت نہیں، البتہ تو 70,000 فرشتے لے کر زمین پر جا اور ان کی قبر کی پر صبح و شام ذکر کیا کر، اس کا جو ثواب ہو اسے ان کے رونے والوں کے لیے ہبہ کر دے۔ چنانچہ اس فرشتے نے زمین کربلا پر جا کر کے تا قیامت دن و رات اسی کام پر معمور ہو گیا۔ کسی شاعر نے بہت ہی خوب کہا ہے، ہر سو جہاں میں خوب ہے چرچا حسین کا، ہر سو جہاں میں خوب ہے چرچا حسین کا، کیا سمجھے کوئی کیا ہے رتبہ حسین کا، ان کے ہی صدقے بگڑے بنتے ہیں کام سب، ان کے ہی صدقے بگڑے بنتے ہیں کام سب، یہ ارشدی بھی خوب ہے منگتا حسین کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔